پچھلے جمعۃ مبارک میں بھی یہ حدیث مبارکہ گزری کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جان و دل سے مانتے ہیں نا تو اللہ کا ان کے اوپر فضل ہوتا ہے. کیا ہے؟ جو اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جان و دل سے مانتا ہے، ان کی شریعت پر ہم وقت عمل کرتا ہے اور عمل پیرا ہونے کی کوشش کرتا ہے، اس پر اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے. اس کے آثار ہمیں صحابہ کرام رضی اللہ تعالی مجمعین کی احادیث مبارکہ سے ملتا ہے. حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ابھی تک وحی کا زمانہ ہے، قرآن نازل ہو رہا ہے، وحی آ رہی ہے حضور علیہ السلام پر، احکامات نازل ہو رہے ہیں، لیکن میں دیکھتا ہوں کہ 3 باتیں ایسی ہیں کہ جو میرے خیال میں تھی نا، جو میرے دل میں آیا تھا کہ رب تعالیٰ ایسا نہیں ایسا حکم نازل فرما دے. یعنی میرے جی میں یہ دل میں تھا کہ رب تعالیٰ یہ معاملہ ایسے نہیں ایسے کر دے، تو رب تعالیٰ نے 100% وہ معاملہ ایسے ہی فرما دیا جیسے میرے دل میں آیا تھا. پہلا کیسے کہ میں نے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا یا رسول اللہ کیوں نہ ہم پہلے جو مقام ابراہیم نے اس کو ابھی تک نماز کی جگہ نہیں بنایا تھا، تو حضرت سیدنا عمر بن خطاب کے دل میں آیا یا رسول اللہ کیوں نہ ہم مقام ابراہیم کو، جہاں پر حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے پاؤں رکھے تھے، کعبے کو تعمیر کیا تھا، اس کو مقام ابراہیم کہتے ہیں، یا رسول اللہ کیوں نہ ہم اس مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ بنا لیں. تو ابھی تک پہلے حکم نہیں تھا. تو جیسے عمر بن خطاب نے یہ سوال کیا دل میں آیا نا، تو اللہ نے قرآن نازل کر دیا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى. اے محبوب عمر بن خطاب کی خواہش ہو گئی ہے نا، تو رب نے قرآن نازل فرما دیا اس کو مقام نماز کی جگہ بنا لو. اور دوسرا محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج ہماری مائیں، پہلے کہ ابھی تک پردے کی آیات نازل نہیں ہوتا، پردے کا حکم آیا ہی نہیں تھا، تو حضور علیہ السلام کی گھر والیوں سے عام خاص بہت سارے ایسے لوگ ہوتے تھے، آتے تھے، باتیں کرتے تھے، مسئلے پوچھتے تھے، الغرض دنیاوی اعتبار سے سوال و جواب ہوتے تھے، بہت سارے ایسے پوچھتے تھے. تو حضرت سیدنا عمر بن خطاب جب دیکھتے کہ حضور علیہ السلام کی گھر والیوں سے فلاں بات کر رہا ہے، فلاں بات کر رہا ہے، فلاں بات کر رہا ہے، تو حضرت سیدنا عمر بن خطاب کو ناگاہ گزرتی ایسا نہیں ہونا چاہیے. کیا ہے؟ حضور علیہ السلام کے پاس ہے یا رسول اللہ آپ اپنی گھر والیوں کو پردے کا حکم دیں. حضور علیہ السلام نے فرمایا عمر ابھی تک رب نے نہیں فرمایا تو میں کیسے دوں؟ میں تو اپنے رب کا پابند ہوں نا، جو رب فرمائے گا وہ خود بھی عمل کروں گا اور اوروں کو بھی اس کی تعلیم دوں گا کہ یہ رب کا فرمان ہے، میں بھی عمل کروں گا، آپ بھی عمل کرو. ابھی تک رب نے یہ حکم نہیں دیا. تو عمر بن خطاب نے فرمایا یا رسول اللہ مجھے یہ چیز جو ہے نا اچھی نہیں لگتی، یہ آپ کی گھر والیاں ہماری مائیں ہیں اور ان سے باتیں اچھے برے یہ وہ لوگ سارے کرتے ہیں، مجھے اس چیز میں جو ہے نا کوفت محسوس ہوتی ہے. یا رسول اللہ اگر پردے کا حکم ہو جاتا، یہ پردہ کر لیتی تو بہت اچھا ہوتا. جیسے ہی عمر بن خطاب نے یہ خواہش اظہار کی نا، اللہ نے قرآن نازل فرمایا. سبحان اللہ. کیا ہے کہ اے محبوب علیہ السلام اب اپنی گھر والیوں کو نہیں بلکہ ہر عورت کو حکم دو کہ جو اس سے نامحرم ہے اس سے پردہ کر لے. اللہ تعالیٰ نے جو عورتوں کو پردے کا حکم دیا نا، یہ عزت کا تاج پہنائی ہے، حضرت سیدنا عمر بن خطاب کے صدقے میں نصیب کیا. عمر بن خطاب کے طفیل سے آیا. اور تیسرا، جیسے آج ہر گھر میں لڑائی جھگڑا وغیرہ کہاں نہیں ہوتا، ہر جگہ ہوتا ہے، تو کبھی کبھار ازواج مطہرات کی بات نہ اونچ نیچ ہو جاتی تھی، یعنی ایسے نہیں ایسے. تو حضرت سیدنا عمر بن خطاب کا جذبہ دیکھیں، ازواج مطہرات کو کیا فرمایا کہ اے ازواج مطہرات اگر حضور علیہ السلام تم عورتوں کو طلاق دے دینا تو اللہ کی قسم محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تم کو طلاق دیں گے، اللہ تعالیٰ تم سے زیادہ اچھی بیویاں حضور علیہ السلام کو نواز دے گا. کیوں؟ پوری کائنات ہی حضور علیہ السلام کے صدقے میں معرض وجود آئی ہے، تو تم عورتیں کیا چیز ہو، حضور علیہ السلام کے صدقے میں اگر تم طلاق دے دے تو اللہ تعالیٰ تم سے اچھی حضور علیہ السلام کو دے دے گا، حضور علیہ السلام کے پاس آ جائیں گی. لیکن یہ تمہارا نصیب ہے کہ تمہیں یہ سعادت ملی ہوئی ہے. تو جیسے عمر بن خطاب نے یہ فرمایا نا، اسی کے متعلق اللہ نے قرآن نازل فرما دیا. سبحان اللہ. اے ازواج مطہرات جو عمر فرما رہے ہیں اسی کے مطابق اگر تم ناشکری کرو گے تو اسی کے لحاظ سے اللہ ان کو اور اچھی فرما دے گا. اور اس کے علاوہ اور بہت ساری قرآن کی آیت ہے، جیسے آج شراب حرام ہوا نا تو عمر بن خطاب کے صدقے میں ہوا. پہلے صحابہ میں سے بھی آپ حدیث بار کا سنتے شراب پیتے تھے، کیوں ابھی تک حرمت نازل ہوا.
عمر بن خطاب نے فرمایا کہ یا اللہ ایسا کوئی نازل یعنی حکم نازل فرما دے کہ شراب ہمارے لیے بہتر ہے یا منع ہے، اگر منع ہے تو منع ہو جائے. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل فرما دیا کہ اب کے بعد کوئی شراب نہیں پیے گا. بہت ساری ایسی، اور علماء نے فرمایا تقریباً قرآن کی 20 آیتیں ہیں. کتنی؟ 20 آیتیں ایسی ہیں جو عمر بن خطاب نے خواہش اظہار کی کہ اے مالک ایسے نہیں ایسے ہونا چاہیے، ایسے نہیں ایسے ہونا چاہیے. تو رب تعالیٰ نے کما حقوق بالکل ایسے ہی قرآن کی آیت نازل فرما دی. بس میں یہ بات کہہ کر ختم کروں، یہ اسی لیے کیونکہ ان کو نسبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فائدہ ملا. کس کا؟ نسبت مصطفیٰ حضور علیہ السلام کی صحبت کا فائدہ ملا کہ حضور علیہ السلام کی صحبت میں رہے تو اللہ کی رحمت کے وہ آثار ان کے اوپر نمایاں نظر آئے کہ اچھے برے کی تمیز ہونے لگی کہ یہ چیز اچھی ہے یہ چیز بری ہے. اگرچہ وحی کا زمانہ ہے، ابھی تک حکم نازل نہیں ہوا، لیکن عمر بن خطاب کے دل پر پہلے ہی لکھا ہو جاتا کہ یہ چیز اچھی ہے تو ایسا ہونا چاہیے، یہ چیز بری ہے ایسا منع ہونا چاہیے. یہ چیز یہ کیا ہے؟ حضور علیہ السلام کی صحبت کا فائدہ. آج میں اور آپ دیکھ لیں میری اور آپ کی صحبت کیا ہے. اسی لیے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ انسان جو ہے نا اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے. یہ بہترین حدیث مبارک ہے. کیا فرمایا؟ انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے. اگر اس کا دوست اچھا ہے نا تو اگرچہ یہ کتنا بھی برا ہو نا تو اس کے اندر اچھا ہی کنورٹ ہوگی. اور اگر اس کا دوست برا ہے نا، اگرچہ اپنے آپ کو وہ نمازی کر لے تہجد گزار کر لے، یقین مانے کبھی نہ کبھی اس کی برائی اس کے اندر کنورٹ ہو جائے گی. بالکل کیا ہے؟ ہو جائے گی. اور بہت سارے ایسے، اسی لیے کہتے ہیں نبی علیہ السلام نے تو 1500 سال پہلے فرما دیا کہ انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے. آج میں اور آپ دیکھ لیں کہ ہمارے دوست کون کون سے ہوتے ہیں، اور گپے شپے والے اور بھی بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں. بھئی ہمارے پاس اتنے سارے ایسے نہیں آتے. کیوں؟ کہ انسان جو ہے نا آج دنیاوی اعتبار سے دین سے دوری اختیار کرتا جا رہا ہے، اور اسی لیے علم سے ناآشنا ہوتا اور جہالت کی طرف. ابو جہل کا نام پتہ ہے ابو جہل کیوں پڑا ہے؟ حالانکہ میں بس یہ بتاؤں کہ حضور علیہ السلام کا گھر ہے اور یہ ابو جہل کا گھر ہے. سامنے پوری دنیا کو علم کا نور دیا، پوری دنیا نے، ہم نے دیکھا نہیں، کلمہ پڑھ کے ایمان لے کر آئے، مسلمان ہوئے. لیکن آج عرب سے اسلام چلا، عجم تک مسلمان ہے، لیکن ابو جہل حضور علیہ السلام کے گھر کے سامنے ایمان نہیں لے کر آیا، اور حضور علیہ السلام نے لقب دے دیا ابو جہل. ابو جہل کا معنی پتہ ہے کیا ہے؟ سب سے زیادہ جاہل. سب سے زیادہ جاہل مطلب علم، وہ اردو میں کہاوت ہے کہ چراغ تلے اندھیرا. علم کا شہر ہے، حضور علیہ السلام روشنیاں بانٹ رہے ہیں اور نور دے رہے سب کو، لیکن چراغ تلے اندھیرا. اس علم کے شہر کے گھر کے سامنے ہو کر بھی جہالت کی حالت میں مر گیا. لیکن کیا ہے؟ ایمان نہیں لے کر آیا، جہالت میں مر گیا. اب یہی حالت ہے کہ آج آپ کے ایریے میں بھی بہت سارے ایسے لوگ ہیں، بھائی ضروری نہیں ہے، بہت سارے ایسے لوگ ہیں اہل علم ہیں، لیکن آپ کو ابھی تک نماز کے، غسل کے، وضو کے، الغرض روزمرہ کے معاملات جو شرعی اعتبار سے آپ کو پتہ نہیں یہ چیز جائز ہے ناجائز ہے، ابھی تک پتہ نہیں چلا نا، تو آپ کیا کہیں گے کہ چراغ تلے اندھیرا. یار جب آپ کو اسلام بس قرآن اور اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے، جب تم نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ لیا نا، اب تم پابند ہو گئے اسلام کے. جیسے بھائی تم نے کر لیا نا کہ بھائی شادی کر لی، قبول ہے قبول ہے قبول ہے، ہو گیا قبول 3 مرتبہ. اب اس عورت کا کھانا پینا سب کچھ تمہارے حصے میں آ گیا. اب اس کو ماں باپ نہیں دیں گے، اب تمہاری ذمہ داری ہے کہ اس کو اچھا کھانا کھلاؤ، اس کو اچھی رہن سہن دو، اچھا لباس پہنو، سب کچھ تمہارے ذمہ. اسی لیے کلمہ پڑھ لیا نا، اب تمہیں نماز کے مسائل بھی سیکھنے، حج کے مسائل بھی سیکھنے، الغرض جو تمہیں مسائل درپیش ہیں وہ سیکھنا تمہیں لازمی ہو گیا. یہ عذر نہیں ہے کہ ہمیں نہیں آتا، یہ عذر نہیں چلے گا، اب تمہیں سیکھنا لازمی ہے، وقت ہے الغرض. تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بھی اس دین پر عمل پیرا ہونے کی توفیق دے. یہ ابھی وقت ہے، جتنا چاہیں نہ حاصل کر لیں. بس میں ایک اور بات بتاؤں، علماء ہماری یہ بھی کرتے ہیں کہ جب مر جائیں گے نا تو ہمیں ٹائم نہیں ملے گا. میں ایک رات کو رکن شورا حاجی فضیل رضا اتاری کی، کیونکہ میرے پیر و مرشد کے فیض یافتہ ہیں، اللہ نے ان کو ایسی صحبت سے نوازا ہے کہ ہر وقت اللہ کے ولی کی صحبت میں گزارتے ہیں. تو وہ رات کو بات کر رہے تھے کہ پتہ ہے کیا، اللہ جب بندہ مر جائے گا نا تو اللہ تعالیٰ سے مہلت مانگے گا، اے مالک
صرف اتنی مہلت دے دے کہ ہم دنیا کے اندر جا کر صرف اللہ کا ذکر کر سکیں. کون سا؟ صرف کیا کر سکیں؟ سبحان اللہ. کیا کہہ سکیں؟ اے مالک اس دنیا سے چلے صرف اتنا وقت دے کہ ہم دنیا کے اندر جا کر صرف اللہ کا ذکر کریں. وہ ذکر کیا؟ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر. صرف ایک ذکر کریں. اب بتاؤ ایک ذکر، میں نے بولا سبحان اللہ، کتنا وقت لگا؟ تقریباً 1 سیکنڈ لگا ہوگا. تو بندہ کیا ہے، 1 سیکنڈ کا اللہ تعالیٰ سے التجائیں کر لے، اے مالک 1 سیکنڈ دے دے کہ ہم دنیا میں جا کر اللہ کا ذکر کر سکیں. لیکن جب بندہ مر جائے گا نا، 1 سیکنڈ کی بھی گنجائش نہیں ہے. خلاص، بس ختم ہو گیا. جو کرنا تھا دنیا میں کر لیا، اب تمہیں واپس جانے کی اجازت ہی نہیں ہے. تو بندہ جب مر جاتا ہے 1 سیکنڈ کے لیے تڑپ رہا ہوتا ہے کہ مالک صرف اتنی اجازت دے کہ دنیا کے اندر صرف سبحان اللہ کہنے کے لیے جائے. آج تو میرے پاس وقت ہی وقت ہے. 24 گھنٹے میں، اور آپ دیکھ لیں کہ ہم نے گھر کو کتنا دیا، بیوی کو کتنا دیا، اپنے کاروبار کو کتنا دیا، اور اپنے دوستوں یاروں کو کتنا دیا، گھومنے پہ کتنا دیا، پھر آخر دیکھ لیں کہ ہم نے اپنی عبادت کو کتنا دیا. تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بھی نا ان باتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ. سنت ادا کریں.